بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا شام میں قیامت کی آخری نشانی پوری ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں کیا پیش گوئی کی تھی؟ ناظرین، میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ کیا وہ میدان ہماری اس دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جس دن موجودہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ واحد و قہار کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی حیت میں اور نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں اس تبدیلی کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے: قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی ٹکیا کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی کے مکان وغیرہ کا نشان نہ ہوگا۔ بخاری کتاب الرقاق۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں ممکن ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہے بالکل ممکن ہے۔ جب ماضی میں مادہ میں بہت سی تغیرات رونما ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلی کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کے عناصر ترکیبی اور اس کے طبعی قوانین کو بدل دے، غرضے کہ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل جائے گی جس کے زمان اور مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ اس کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر تھا۔ قرآن کی بعض آیات سے زمین میں تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی۔ سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور سب گڑھے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، اور سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبہ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی، اور دوسرے وہ زمین بالکل ہموار ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کے بدل جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم تبدل ارض غیر الارض کی تفسیر میں فرمایا، وہ سفید زمین ہوگی گویا کہ وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا گیا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا؟ ناظرین گرامی، موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد نے مسند اور حاکم نے مستدرک میں بیان کی ہے کہ ترجمہ: تم اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ اور صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے مسند احمد وغیرہ سے حضرت میمونہ بنت سعد کی حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام حشر و نشر کی سرزمین ہے، روز قیامت نئی زمین چمڑے کی طرح سیدھی ہموار بچھا دی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس دن زمین کھینچ یعنی بچھا دی گئی، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدموں کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی باندی حاضر ہوئی اور عرض کیا
کہ مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی ہو؟ وہ حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقہ میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں، اس لیے کہ بیت المقدس کے علاقہ سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا تھا۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جس خطۂ ارضی کو شام کہا گیا ہے، اس کی جغرافیائی حدود اس مملکت سے بہت وسیع ہیں، جسے آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ اس سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطۂ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس میدان پر میدان حشر قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میدان محشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس بارے میں حدیث پاک کچھ یوں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن کے جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجے گی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی بخاری کی حدیث نمبر 3447 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف سے لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف سے لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا۔ میں اس وقت کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان ہے اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں ہی اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور محنتوں حالت میں اس طرح نکلیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ حشر سے نا واقف ہوں گے، بلکہ پھٹ تیترے سے بھی اپنی منزل کے بارے میں زیادہ آگاہ نہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اس طرف دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شق ہوگی۔ صاعقہ سے افاقہ بھی سب سے پہلے آپ ہی کو ہوگا۔ قبروں سے اٹھنے کے بعد جن کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس دن سب لوگوں پر انتہائی گھبراہٹ اور خوف اور دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس، برکتوں والا ملک شام، دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا موجودہ سرکاری نام الجمہوریۃ العربیۃ العروسیہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی ملک شام کے فتح ہونے کی غیبی خبر و بشارت دے دی تھی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت و شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت و برکت حاصل ہوئی۔
ہم یہاں اس عظیم ملک کی عظمت و شان اور اہمیت و حیثیت کو بیان کریں گے۔ شام سے مراد کتب سیر و مغازی میں شام کا اطلاق 3 علاقوں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، عرب کے عرف میں شمال کی جہیت میں جو بھی علاقہ ہے اسے شام کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، کچھ عام لوگوں کی عرف میں شام سے مراد صرف دمشق ہے۔ اور نمبر 3، تاریخی لحاظ سے جسے شام کہا جاتا ہے وہ سوریہ، اردن، لبنان اور فلسطین پر مشتمل علاقہ تھا۔ اسے اوریہ انطری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ مؤتہ کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہوا۔ پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسی بستیوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ وہاں جاری نہریں ہیں اور تر و تازہ سرسبز کھیت ہیں۔ مورخین کے مطابق اس ملک کا نام شام رکھے جانے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے نام سے پڑا، کیونکہ یہی وہ پہلے شخص ہیں جو اس زمین پر تشریف لائے۔ مجی لفظ کی تبدیلی کے سبب لفظ سام کی سین کو شین کر دیا گیا۔ کسی علاقے اور خطے کی فضیلت اس سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت و رفت کو اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما دیا ہو۔ اور ملک شام بھی ایسا ہی ایک ملک ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ اس کی فضیلتوں کو واضح کرتی ہیں۔ یہاں چند ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ پاک ہمارے شام میں برکت دے اور میرے پروردگار ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ مسجد والوں نے عرض کی اور ہمارے مسجد میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی۔ وہ پھر بولے اور ہماری مسجد میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ یعنی خدایا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین و دنیا میں برکتیں عطا فرما۔ دنیا میں شام کو یمن پر اس لیے مقدم فرمایا کہ شام ہی میں قیامت قائم ہوگی اور وہی فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین تین میں بیت المقدس، امان وغیرہ واقع ہیں۔ 40 ابدال وہاں ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ بھی شام ہی کا ایک شہر ہے۔ بہرحال شام بہت افضل علاقہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرما دے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ رحمت والے فرشتے اس ملک پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دن ہم حاضر تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان عز و جل کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رکھتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔